حاضرین محترم، بلا شبہ آج ہم صوبائیت، نسلیت، لسانیت، عالمگیریت، فرقہ واریت، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے جس افریت و کینسر کا شکار ہیں اس نے قوم کو مایوس کر دیا ہے۔ ہر کوئی ناکام ریاست کا تذکرہ کرنے لگا ہے۔ حاکم بدہن، ملک ٹوٹ جانے کے افسانے عام ہو رہے ہیں۔ کوئی نہیں جو اس بکھرتے سماج کی ڈھارس بندھائے، اسے امید دے۔ ہاں، اگر کوئی ہے تو بس فیض احمد فیض ہی ہے۔ فیض کی رجائیت، اس کا مثبت انقلاب ہی ہماری بے بسی کا علاج ہے۔ ہمیں فیض کی رجائی فکر اور اس کے شعری آہنگ کو عام کرنا ہے، کیونکہ ہمیں اس قوم کو، اس وطن کو بچانا ہے۔ اسی لیے آج ہم فیض کو یاد کر رہے ہیں، دہرا رہے ہیں، اور ایسے مرحلے پر جب دانشوروں نے فکر فیض کی مختلف جہتیں ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی ہیں، حق سچ کیا ہے، اس کے لیے رفیقوں کی گواہی درکار ہے۔ اور ہمارے درمیان فیض کے رفیق، فیض کے ساتھی، فیض کی جدوجہد کے ایک اہم کارکن اور ان کے رفیق محترم، بہت محترم آئیے رحمان موجود ہیں۔ میں درخواست کروں گا، آئیے رحمان صاحب۔ یہ سب جو باتیں کہی ہیں میرے بارے میں صحیح نہیں ہیں۔ فیض صاحب بہت بڑی شخصیت تھے، ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا کچھ دن۔ دوستی کا دعویٰ کرنا بہت بڑی بات ہے، رفاقت کا دعویٰ کرنا بہت بڑی بات ہے۔ یہ گناہگار اس قابل نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایک برگزیدہ شخصیت ہیں ادب میں، سب جانتے ہیں ان کو۔ بڑا کھرکھراتا ہوا مزاح پیش کرتے ہیں مشتاق یوسفی صاحب۔ انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ بہت سے لوگ ایک ہی آڈینس کے سامنے مضمون بدل بدل کے پڑھتے ہیں، لیکن میں ایک ہی مضمون آڈینس بدل بدل کے پڑھتا ہوں، اور یہ میں نے ان کو کرتے دیکھا بھی ہے۔ لیکن نہ میں ایسا قادر و کرام شاعر ہوں کہ ایک ہی محفل میں روز نئی ادب پیش کر سکوں، اور نہ مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ ایک ہی مضمون بدل بدل کے آڈینس بدل کے پیش کروں آپ کے سامنے۔ اور نہ میں علی جاوید صاحب جیسا استاد ہوں جنہوں نے غالباً عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ دودھ پیا ہے، کیونکہ وہ بھی ساری رات بٹھائے رکھتے تھے اور کسی کو جلسے میں سے اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور یہاں بھی اس وقت بھی کسی کو اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس سال کے دوران کئی جگہ جانے کا موقع ملا، کئی جگہ بات کرنے کا موقع ملا، کچھ سننے کا موقع ملا۔ تو جب یہاں دعوت ملی تو مجھے یہ فکر ہوا کہ میں کیا کہوں گا، کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کی یونیورسٹی کا احترام بہت ہے۔ اس میں اپنے نومری میں جو کام کرنے شروع کیے ہیں وہ واقعی تاریخی ہیں اور یادگار ہیں، اور اس کے لیے میں آپ کو، اساتذہ کو اور سب طلباء کو مبارکباد دینا چاہوں گا۔ تو میں سوچتا رہا کیا کیا جائے، تو پہلے مجھے خیال آیا کہ اس سارے سال میں ایک بات رہ گئی ہے کہنے سے، وہ کہنے کی کوشش کی جائے، اور وہ ہے کہ فیض صاحب لوٹس میں کیا کرتے تھے۔ بھائی لوٹس میں کیا کرتے تھے، تو میرے ہاتھ ایک لوٹس کا پرچہ آ گیا جی، جو کہ آپ کو دکھا بھی دیا کہ کئی سال انہوں نے اپنی زندگی کے، اور اچھے سال میچور ایئر جو تھے وہ بیروت میں گزارے اس پرچے کی ادارت میں، جو انگریزی، فرانسیسی اور عربی میں بیک وقت شائع ہوتا تھا۔ یعنی ٹائٹل انگریزی میں ہے، ٹائٹل فرینچ میں ہے، ٹائٹل عربی میں، اور اس میں جو باتیں یہاں کی گئی ہیں ان کے کچھ جواب بھی ہیں، صرف ایک پرچے میں۔ لیکن پہلے بہت سی بات ہو گئی شاعر کی اور سیاست کے حوالے سے، میرے خیال میں اتنا اس پہ ربط کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے بات۔ کیونکہ اگر عبدالرحمن بن نوری کی بات مان لی جائے
کہ ہندوستان میں الہامی کتابیں دو ہی ہیں، ایک گیتا اور دیوان غالب. تو آپ دیکھ لیں کہ شاعر کس مقام پہ آپریٹ کر رہا ہے. اور اقبال کی بات مان لی جائے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہر شعر الہامی ہوتا ہے. تو سیاست کا جہاں تک تعلق ہے، بہت عرصہ گزرا، ایک کتاب نظر سے گزری تھی انگریزی کے استاد سے خواجہ منظور حسین. ان کی کتاب ہی ہے پوری، اردو غزل کا روح بہرو، جس میں انہوں نے بتایا، خیر مومن کے سیاست تو سب کو معلوم ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ میر اور درد اور انشاء اور آتش یہ سب اپنی شاعری میں سیاست کرتے ہیں. اور شاعر کے پاس تو ایسا کمال ہے کہ ابھی آپ کو شاعر دولہ پہ جو شعر کہا گیا اس کو معلوم ہو گیا کیا ہے شاعر دولہ کے بارے میں. ایک چھوٹا سا مصرع ہے تاریخ وفات نکالنے کا. ٹیپو سلطان کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ نان بیوہ شکستہ شد. اب آپ کو پوری سمجھ میں آ گیا کہ ٹیپو سلطان کیا چیز، کس قسم کا حکمران تھا. نان بیوہ شکستہ شد. تو یہ شاعر خواہ وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی نہ کسی طرح سے وہ تبدیلی کا خواہاں ہوتا ہے. اور سیاست کے معنی ہی یہ ہے کہ تبدیلی کا عمل تیز کیا جائے. یہاں یہ بات ہوئی کہ فیض لافانی، تب دیکھیے کہ اس میں اس رسالے میں جو ان کا ایڈیٹوریل ہے اس کا عنوان ہے ڈی کالونائزنگ لٹریچر. یعنی یہ 1980 کا رسالہ ہے، اور اس وقت انہوں نے ایڈیٹوریل لکھا ہے کہ لٹریچر کو ڈی کالونائز کیا جائے. اور اس میں بحث اس بات پہ ہو رہی ہے، بڑی دلچسپ بات ہے اس میں، کہ مثال کے طور پہ یہاں ایک شخص ہے محسن حامد، انگریزی میں ناول لکھتا ہے، لیکن انگریزی کتنے پڑھیں گے، یہاں کتنے پڑھنے والے ہیں؟ یہاں پنجابی بولنے والے، سندھی بولنے والے، پختو بولنے والے اس کی زبان کیسے سمجھیں گے؟ اور جو یہاں کی زبانیں ہیں، ہماری زبانیں ہیں، قومی زبانیں ہیں، ان سے اس کو واقفیت نہیں، اس میں وہ شعر بھی نہیں کر سکتا، ڈرائنگ نہیں لکھ سکتا. تو ایسا آدمی کیا کرے؟ تو یہ اس ایڈیٹور کا عنوان موضوع یہی ہے کہ جو لوگ ایک خاص زبان کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور پھر دوسرے زبان میں اپنے پیش کرنا چاہتے ہیں، ان کے سامنے بڑا کرائسس ہوتا ہے. تو اس کا حل کیا کیا جانا چاہیے؟ تو اگر 1980 کا لکھا ہوا انگریزی کا ایڈیٹوریل آج بھی ریلیونٹ ہے تو شاعری تو بہت دیر تک چلتی ہے. نثر کی اتنی عمر نہیں ہوا کرتی، لیکن نثر میں بھی وہ ایک لافانیت کا ایلیمنٹ جو ہے آپ کو موجود نظر آئے گا. پھر بات ہوئی آفاقیت کی. فیض صاحب نے اپنی پوری شاعری میں اپنے ملک کا نام نہیں لیا. اگر کسی ملک کا نام لیا ہے تو وہ فلسطین ہے، اور اپنے وطن کو دیش کہا ہے. اس لیے کہ تمام دوسرے جو متبادل الفاظ ہیں وہ ایک قسم کی خاص کنوٹیشن لیے ہوئے ہوتے ہیں جو دیش میں نہیں. جو لفظ دیش میں جو رشتہ ہے آدمی کا اپنی زمین سے، وہ دوسری چیزوں میں، دوسرے ناموں میں نہیں ملے گا آپ کو. تو اس لیے جب بات کرتے ہیں تو سبھی کی بات، ایلیمنٹل بات کرتے ہیں تو انسان کی بات ہوتی ہے، خواہ ایتھیوپیا میں ہو. اور دوسرے یہ کہ اس رسالے کو اگر دیکھا جائے کہ اس کے مندرجات کو دیکھا جائے تو اس میں ایتھیوپیا کا تھیٹر کا ذکر ہے، مصر کے تھیٹر کا ذکر ہے، اور پاکستان کی دو کہانیاں ہیں. ایک کہانی مسعود اشر کی ہے جو مشرقی پاکستان کے پس منظر میں لکھی گئی کہ وہاں پر کیا ہوا، کس طرح سے ہوا، کس طرح سے لوگ مارے گئے، کس طرح سے خواتین کی بے حرمتی کی گئی. اور دوسری بہت ہی خوبصورت کہانی، بہت ہی بے انتہا خوبصورت کہانی غلام عباس کی ہے جی، جس میں انہوں نے بتایا کہ 1919 میں جب امرتسر میں مارشل لا لگا اور انگریزوں نے گلی میں کہا کہ اس میں لوگ چل کے نہیں جائیں گے بلکہ رینگ کر جائیں گے، پیٹ کے بل رینگ کر جائیں گے،
اور سارا جلیانوالہ باغ کا منظر اور وہاں گولی چلنے کا بتانے کے بعد پھر کہانی ختم اس بات پہ ہوتی ہے کہ دو نوجوان آتے ہیں اور اپنے کپڑے اتار کر لوگوں کس کے کہتے ہیں کہ ہم اس میں رہنا چاہتے ہیں، اور وہ سارجن جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ رینگتے ہوئے جاتے ہیں اور پھر آتے ہیں دیکھتے ہوئے، اور پھر رینگتے ہوئے جاتے ہیں اور پھر رینگتے ہوئے آتے ہیں. تو سارجن کہتا ہے یہ کیا تماشا ہے، بند کرو میں گولی مار دوں گا. لیکن وہ کہتے بھائی اچھا ہم نے تو شرط لگائی بھی تھی، اگر تو تھوڑی دیر اور نہ روکتے تو میں 5 روپے کی شرط جیت جاتا. مطلب میرے کہنے کا یہ کہ ایسے عظیم اور اتنے ہیبت ناک واقعات کو غلام عباس نے کس خوبصورتی سے بتایا، بیان کے اتنی لاجواب کہانیاں، ایسی کہانیاں جس کے پڑھنے کے بعد مجھے صرف ایک بات یاد آئی جو ناظم حکمت کے بارے میں ہے. ناظم حکمت بڑا شاعر تھا، ترکی کا بہت بڑا شاعر تھا، اور جب فیض صاحب 1964 میں انگلستان سے واپس آئے تو ہم سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے بھی ہم شعر ہم تو ایسے کرتے ہیں، اصل شعر آپ کو سناتے ہیں. ناظم حکمت نے یہ کہا. تو ناظم حکمت کو جب حکومت نے گرفتار کیا اور 10 جو پنجے ہیں سارے ناخن نکال دیے، پھینک دیے اور گرفتار کر کے جہاز میں بھیج دیا، اور جہاز میں ایسے کمرے میں بند کر دیا جس میں سارے جہاز کی غلاظت جمع کی جاتی تھی، اور وہ گردن تک اس غلاظت میں تھا، اور لوگ جھانکتے تھے شیشے میں سے لوگ کہ کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو اس وقت ناظم حکمت نے کہا میں کیا کروں. ہی اسٹارٹڈ سنگنگ. انہوں نے میں نے کہا، میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کے جبر کا، ان کے ظلم کا، ان کی زیادتی کا جواب گانا گا کے دوں گا. انہوں نے گانا شروع کر دیا اور ان کا جبر جو تھا وہ پھر ہو گیا. تو اس میں بات یہ ہوئی کہ ہمارے محترم شبیر شاہ صاحب نے بتایا کہ فیض عہد کا شاعر ہے، اور عہد کی تاریخ جو کی وہ بہت دل دہلا دینے والی تھی. تو یعنی وہ تھی حقیقت پسندانہ، سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے، لیکن اس عہد کو ایک طرح سے دیکھنے کا اور طریقہ بھی ہے، کیونکہ یہ عہد کلونیلزم کے خلاف جدوجہد کی کامیابی کا عہد بھی ہے. یہ عہد سوویت یونین کے رائز کا بھی ہے، سوویت یونین کے فال کا بھی ہے. اس میں اسی عہد میں ساری دنیا جو تھی آزاد ہو گئی، اور اسی عہد میں نیو کلونیلزم بھی آ گیا، اور پھر لڑائی جاری ہے اور اب بھی جاری ہے. تو فیض تو نے تو ہمیشہ یہ کہا کہ چند روز میری جان فقط چند ہی روز. جی یہ ظلم اور امید شاعر کی بات سنو. جی تو راستہ دکھانے کی بات کیا ہے؟ راستہ دکھانے کی بات فیض نے کی. اس میں ایک جملہ ہے اس ایڈیٹوریل میں، Admittedly, everything that needs to be done is not within the reach of a writer's power, but nothing that ought to be done is beyond the reach of his pen. یعنی اگر اس کو اردو میں کہیں کہ جو کچھ کرنا چاہیے وہ ادیب کے دائرۂ اختیار میں نہیں ہے، لیکن وہ سب کچھ اس کے قلم کی دسترس سے پہنچ سے باہر نہیں. جو کچھ بھی کرنا تو ہم جو دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمیں راستہ دیکھنا چاہیے، ہم نظر آنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر ایفرو ایشین عوام کے اتحاد اور یکجانگت کے اور ان کے اکٹھے کھڑے ہونے کے آپ کو راستہ نہیں ملے گا. جب تک آپ اس اسپرٹ میں شامل نہیں ہوں گے آپ کو راستہ نہیں ملے گا. اور جب تک یہ آپ نے سمجھیں کہ انقلاب لانا شاید آپ کے دو بندوں کے آپ کے ہاتھ میں نہ ہو، لیکن اس کے راہ ہموار کرنا، اس کے لوگوں کو تیار کرنا وہ آپ کے دسترس میں ہے. اس رسالے میں بہت سی وقت زیادہ ہو گیا، اس لیے میں وقت نہیں دینا چاہتا. اس رسالے سے مجھے پہلی مرتبہ یاد آیا کہ فیض صاحب لوٹس جیوری کے چیئرمین بھی تھے. لوٹس یہ رسالہ انعامات دیا کرتا تھا صاحب رائٹرس کو اور اس کو، تو اس کے جیوری کے چیئرمین بھی تھے، اس کے حیثیت میں ہم نے کام کیا. اس کے بعد اسی رسالے میں
ایک معین بسیسو کی کتاب پہ تبصرہ ایلس فیض کا ہے، کیونکہ فیض صاحب کا ذکر کریں اور ایلس فیض کا ذکر نہ ہو تو بات ادھوری مکمل رہ جاتی ہے، وہ بھی لکھا ہے۔ پھر فیض صاحب کا اپنا ایک بک ریلیز میں شامل ہے، اور اس کا میں ایک جملہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے خیال میں وہ ادبی تنقید کی سمت مقرر کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں Doug Larka, together with his senior and in some areas better known contemporary Nazim Hikmat, pioneered the liberation of modern Turkish poetry from the confines of mechanistic prosodization, formalistic conceits, and congealed imagery of a poetic tradition long alienated from genuine social and emotional experience. بس ایک جملہ ہے یہ، ایک جملہ ہے جس میں کہ کسی ادب کی خرابیوں خامیوں کا ذکر آ گیا کہ میکینکی تک بندی ہے، میکینکی تک بندی ہے، فارملائزڈ دھوکہ دہی ہے، کنسیٹ ہے، اور ایک ایسی امیجری ہے جو صدیوں پہلے منجمد ہو گئی ہے، جس کا کوئی تعلق اور کوئی واسطہ جینوئن ایموشنل سوشل ایکسپیرئنس سے نہیں ہے۔ یعنی مقصد میرے کہنے کا یہ کہ فیض صاحب کی زندگی کے کئی گوشے ایسے ہیں جو ہم سارے سال میں کور نہیں کر سکے، اور اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ سال جو ہے ایک ایسے کام کی ابتدا ہے جو ہم کا قرض ہے، اور اس کو ادا کرنا جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے۔ میں ایک اور بات بھی میں کہنا چاہوں گا کہ فیض صاحب صرف پریچ نہیں کرتے تھے بلکہ جدوجہد میں شامل ہونے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ یعنی 1981 میں ایسا ہوا کہ فروری میں ان کی ہم نے برتھ سیلیبریشن کی سالگرہ منائی، اس سے کچھ دن بعد سرکار نے بہت سے لوگوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا، جس میں شعیب ہاشمی بھی تھے اور بھی لوگ تھے۔ تو فیض صاحب سے بات ہوئی ٹیلی فون پہ، کہنے لگے کہ آپ سب لوگ تو وہاں کوٹ لکھپت میں ہیں، تو ہم یہ لندن میں کیا کر رہے ہیں، یعنی ہمیں بھی وہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بات تو آپ نے دیکھ لیا کہ فیض نے کہا ہے نا کہ چشم نم جان شوریدہ کافی نہیں، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں۔ آپ عشق کر رہے ہیں، تہمت ہے مگر آپ کرتے نہیں ہیں کچھ کام، آج بازار میں پابا چلو چلو، پھر ہمیں پتہ ہوا ہے 11 چلو۔ تو جو شخص مستقل آپ کو ایک عمل کی دعوت دیتا ہے، جس کو آپ کو ایک مستقل جدید کی دعوت دیتا ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے، جو بہت مایوسی کے زمانے میں بھی، مجھے یاد ہے 1984 میں ہی جب میں نے پوچھا ان سے کہ ایسا یہ سوشلسٹ ریئلزم کیا ہوتی ہے، تو وہ بات تو بہت بن گئی، لیکن مقصد یہ ہے کہ ریئلزم سوشلسٹ ریئلزم کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں جو کشمکش کا عالم جاری ہے اور جاری رہتا ہے، وہ کبھی کشمکش بند نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، صرف ہمیں نظر نہیں آتی، اور چونکہ ہمیں نظر نہیں آتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ جمود ہے، کچھ نہیں ہو رہا، کیونکہ ہمیں نظر اس وقت آئے گی جب وہ ایک خاص پوائنٹ سے اوپر آ جائے گی۔ تو ادیب کا فرض یہ ہے کہ اس کشمکش کو بھولے نہ۔ اگر اس کو آپ یہ دکھانا چاہیں کہ وہ کامیاب ہو گئی کل، تو وہ ادب نہیں ہوگا، پروپیگنڈا ہو جائے گا، یا خواہش ہو جائے گی ایسی جو خواہش پوری نہ ہو سکے۔ لیکن اس کا اطلاق نہ کرنا، اس کو بھول جانا، اس کو نظر انداز کرنا
حقیقت سے منہ چرانے کے قابل ہے. تو اس لیے کتنے ہی خراب حالات کیوں نہ ہوں، کتنے ہی برے حالات کیوں نہ ہوں، کیا کچھ بھی ہو رہا ہو، اس کے بارے میں باقاعدہ تشویش کی جاتی ہے. انسان کا قدم آگے ہی جائے گا، پیچھے نہیں جائے گا. وہ زمانہ پتہ نہیں جائے گا، وہ زمانہ آگے ہی جائے گا. ہمیں نظر نہیں آ رہا کیونکہ ہم نے ایسے کام کیے ہیں اور ہم نے ایسے وقت اپنا ضائع کیا ہے یا ایسے غلط انیشیٹو لیے ہیں کہ اس کا جو حساب دینا ہے اس میں تھوڑا وقت لگ جائے گا. لیکن یہ منزل آگے کی طرف جا رہی ہے، قوم آگے کی طرف جا رہی ہے. اور کیا ہوگا اس کے بارے میں خوش فہمی نہیں کرنی چاہیے، اس کے بارے میں کوئی دل میں خواب نہیں دیکھنا چاہیے. یا جیسے فیصلہ میں جیل میں اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ بھائی خیال پلاؤ پکانا ہے تو مسالے میں کیا بخل ان کو بھی کچھ نہ کچھ عہدہ دے دیتے ہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. فیض صاحب کے نظموں میں آپ وہ یاد رکھیے، ہم جیتیں گے، حقا ہم جیتیں گے اور ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. آپ کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات، وقت کی قلت کے پیش نظر میں اپنے حاضرین میں سے 2-3 کمنٹ زیادہ سے زیادہ لینا چاہوں گا. اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے، اس لیے میں خواستگار ہوں کہ 2-3 لوگ جو اس پہ کمنٹ کرنا چاہیں بہت اختصار سے اپنے کمنٹ کریں.